کیونکہ معصوم کوئی گل قرآن تو ہٹ کے نہیں کرتا، کہ جڑی گل قرآن تو ہٹ کے ہوئے گی کسی معصوم دی ہو بھی نہیں سکتی۔ چونکہ اسی قبلہ پیغمبر تو بعد عصمت دے قائل ہاں اور اسنا عشری ہاں۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، آج دا واقعہ یہ بھی میں قرآن دیا چند آیات نہ دلائل دینا چاہنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے قیام دے متعلق مفتیان دین، تمہیں پتہ آج کل نیٹ پڑے ہے، تسی یوٹیوب کھولو گے تے بڑے بڑے بندے عجیب و غریب گلاں کرتے ہیں، وہ نوجوان نسل نو گمراہ کرنے واسطے ان دی گلاں کافی ہوندیاں نے۔ وہ جغرافیائی لحاظ نال تاریخی اعتبار نال دستے ہیں کہ یزید حکمران سی تو حکمران نے بیعت کر لئی، سارے لوگاں بیعت کر دیتی، جدو اکثریت بیعت کر گئی تے انہوں نے بھی کر جانی چاہیے سی، اتنا بڑا واقعہ نہیں سی ہونا اگر اس حکومت نو تسلیم کر لینی۔ یہ بندے تاریخ دے اعتبار نال انہوں ویندے نے، تاریخ دے اعتبار نال اسی سمجھتے ہاں کہ تاریخ دیاں بھی غلطیاں پھڑیاں جا سکتیاں نے اگر بندہ قرآن نو پہلے پڑھے۔ ساڈا مشورہ یہ وے کہ تاریخ پڑھن تو بعد قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھن تو بعد تاریخ پڑھو۔ جدو پڑھو گے تو سامنے ساری صورتحال آ جائے گی۔ میرے نزدیک بلا شک و شبہ ہے نا جی، یہ بندے نو تہ تک نہیں پہنچن دینا، حقائق تک نہیں پہنچن دینا۔ کل صحافیاں نے اسلام آباد بہت بڑا احتجاج کیتا ایک بل دے خلاف، پیکا ایک بل بنایا گیا، وہ بل بھی گورنمنٹ نے پاس کیتا ہے، سینٹ نے، کہ جڑا جھوٹی خبر دے گا نا ان 3 سال قید ہوگی، جڑا جھوٹی خبر پھیلائے گا ان 3 سال قید ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسیاں باریکیاں ہون، صحافی سمجھتے ہیں بہتر، انہوں نے خلاف احتجاج کیتا کہ یہ بل ٹھیک نہیں، ایک ختم کرو اس سلسلہ۔ رانا تنویر صاحب ایک ہے نے وزیر، انہوں نے ایک بیان میری اس تقریر واسطے نا آج میں سمجھنا کہ بہتر ہے یہ بیان کرنے واسطے جو میں بیان کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، جو آئین ہم نے پاس کیا ہے، بل پاس کیا ہے آئینی بل، اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کوئی قرآن تو نہیں، مطلب ایک بل پاس ہو گیا ہے تو ترمیم بھی ہو سکتی ہے، کوئی قرآن تو نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ کتاب ہے جہدے وچ ترمیم ممکن نہیں، اس واسطے کہ ضرورت بھی اس واسطے نہیں کہ ہر شے چ ریب ہے، یہ لا ریب ہے، یہ شک و شبہ کوئی نہیں جی۔ اسی اس قرآن وچوں نا جی ویکھنا چاہنے ہیں امام حسین علیہ السلام دی ہستی، اسی جس شخصیت کے متعلق تسی بحث کرنا چاہتے ایک مرتبہ اس اسلامی شخصیات کی گل کر رہے، سیاسی نہیں، سیاسی نہیں، یہ فرق ہے، یزید سیاسی ہے، حسین دینی۔ مہربانی اس واسطے کہ اگر کسی بندے نے انہوں پرکھنا ہے، انہوں ویکھنا ہے، کربلا دے واقعے نو ویکھنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بیعت تو انکار کیوں کیتا، یہ وجہ پہلی بنی ہے جی، مدینہ چھڈن دی وجہ میں عرض کرنا، بیعت تو انکار کیتا اور انکار بھی رات نو بلا کے انہاں چاہیا کہ بیعت دے متعلق سوال کریے، اور پیغمبر دے بیٹے نے آکھیا کہ یہ رات والی گل نہیں، تسی رات نو ہی گل کر رہے ہو، میرا تہاں جواب لینا ہے تے دن دے اجالے چ لو نا، ادھی رات نو سد کے کہنا تہاں جواب لینا، دن دا اجالا ہوئے گا، دربار تہاڈا لگا ہوئے گا، وہ دے وچ میں جواب دیاں گے۔ اس دور چ نہ کوئی کیمرہ ہوندا سی جی، نہ کوئی ٹیلی فون ہوندا سی، میڈیا کوئی نہیں سی ہوندا، بندے سنتے سن، سن کے اگے دستے سن۔ امام نے فرمایا میں فیصلہ کل دن دے اجالے چ دیاں گا تاکہ زیادہ بندے سن لیں اور زیادہ بندے اگے زیادہ بندیاں تک پہنچا دیں، چونکہ ذریعہ ہے سی، اس واسطے رات دی بجائے، شکریہ کہ بلا، رات دی بجائے میرے آقا نے دن دا انتخاب فرمایا تاکہ دنے گل ہوئے گی، زیادہ بندہ تک پہنچے گی تے زیادہ پھیلے گی۔ سویرے انہوں نے بلا کے یزید دا وہ پیغام دیتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ آندہ بیعت کر لیں۔ اچھا یزید نو باپ دا نا اپنیاں وسیعتاں چ کچھ گلاں دس گیا سی کہ چیدہ چیدہ جڑے بندے نے، کیونکہ عام آدمی دی گل اس نہیں کیتی،
عام آدمی تے ووٹ بھی تمہیں پتہ ہے اپنی مرضی نال کوئی نہیں دیندے. عام آدمی عام بندے نو پوچھیے نا, سادہ بندے نو ووٹ کتنے دینا جی؟ وہ آندا جتھے سارے دین گے اسی بھی دے, جتھے سارے دین گے اسی بھی نہیں. جتھے سارے دین اوتھے ووٹ دے چھڑیے نا تے پھر تختے بھی تے یزید ہی آنا سی نا. جتھے سارے دین گے اوتھے اسی بھی دے چھڑاں گے. یہ کیڑی گل ہے؟ سارے کھوج ڈگ پڑ گے تے سارے کھوج ڈگ پو گے, سارے زہر کھا لیں گے تے سارے زہر کھا لیں گے. کیویں دی گل پہ کر دے سارے دین گے؟ یزید دا باپ انہوں دس کے گیا سی چند چیدہ ہستیاں دے متعلق, شخصیات دے متعلق, کہ فلاں بندے کو بیعت منگے گا تے دائیں بائیں ہو جائے گا, فلاں بندے کو بیعت منگے گا وہ زیر زمین چلا جائے گا, فلاں بندے کو بیعت منگے گا وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا لیکن پیسے لے کے بیعت کر لے گا, دولت لے کے بیعت کر لے گا. چند شخصیات دے متعلق وہ دس کے گیا سی اے تو خطرہ ہے, اے تو خطرہ نہیں, اے کر لے گا, اے دبایا کرے گا, اے پیسے دیتے کرے گا, اے ملک چھڑ دے گا, شہر چھڑ دے گا, اے پراپیگنڈا کرے گا, اے پراپیگنڈا نہیں کرے گا. وہ 2 4 5 بندے دے متعلق دس کے گیا سی. اور یزید نو او دا باپ دس کے گیا سی اگر تیرے واسطے کوئی خطرہ پیدا کیتا نا وہ ابن علی نے کر, یا اگر تیرے واسطے کوئی خطرے دا موجب بنیا تو حسین ابن علی بنے گا. اے دا مطلب اسے واسطے اسی یزید مرداباد نہیں آندے, یزیدیت مرداباد آنے ہیں. ساڑھا کوئی نعرہ نہیں ہوندہ یزید مرداباد نہیں, اسی آنے یزیدیت مرداباد, اس لیے کہ یزیدیت کو جب خطرہ ہوا ہے حسینیت سے ہوا. یزید نو خطرہ حسین تو, یزیدیت نو خطرہ حسینیت تو. میرے عزیز دوستو, اسی اس لا ریب قرآن نو پہلے پڑھنے ہیں, پھر اسی کربلا نو بھی پڑھنے ہیں, پھر اسی غدیر نو پڑھنے ہیں, پھر جناب اسی جنگ جمل بھی ہے, جنگ صفین بھی ہے, جنگ نہروان بھی ہے. یہ جنیاں جنگاں حضرت علی نال مسلمانہ نے لڑی ہیں نا, مسلمانہ نے, کافرہ دی میں گل نہیں کر رہا, کافرہ دے روڑا ہی کوئی نہیں. کافر بھی لڑے نے, حضرت علی نال مشرک بھی لڑے نے, حضرت علی نال یہودی بھی لڑے نے, عیسائی بھی لڑے نے, لیکن مسلمان پیغمبر تو بعد لڑے نے. روڑا پہلا دا تے ہے ہی نہیں, پہلا تے جنہیں لڑے نے غیر مسلم لڑے نے. اصل معاملہ ہے کہ حضرت علی دے سامنے آ کے باقاعدہ مسلمان لڑے نے, نماز پڑھ کے بھی لڑے نے, روزہ رکھ کے بھی لڑے نے, حج کر کے بھی لڑے نے, جمعہ پڑھ کے بھی لڑے نے, تے حضرت علی نال لڑے نے. آج تک مسلمان بچارے ششو پانچ نے کہ وہ بھی مسلمان سن, اے بھی مسلمان سن. انہاں وچوں حق تے اسی کنوں تسلیم کریے, کی کریے؟ بندے ششو پانچ پے نے. اصل گل پتہ کی ہے جی, سانو ششو پانچوں ویسے تے الحمدللہ اہل حدیث دے کالم دین نے, انہاں دا نام وحید الزمان اہل حدیث, وہ شارح نے صحیح مسلم دے, صحیح مسلم لکھی انہاں شرح. انہاں فرمایا کہ جو جنگ حضرت علی سے ہوئی مسلمانوں کی, ان میں ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کیڑی کیڑی گل دا؟ وہ فرماتے نے ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے. سکوت کی نو آندے؟ چپ رہنا چاہیے. جی میں کدی کدی تسی مجمع نہیں سارا سکوت اختیار کر لی ایسا, وہ آندہ ہمیں, وہ آندے نے ہمیں اس معاملے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے, یعنی ہمیں خاموش رہنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے مشورہ دیتا ہے, وہ مشورہ بھی میں انہوں نے الحمدللہ کدھر لکھ کے رکھے نے, کدھر مل گیا تھے. وہ فرماتے نے ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے, مل گیا نہیں. پھر دوسری گل وہ فرماتے نے سورہ محمد ایک ذیل میں دیکھیں, وہ فرماتے نے ہمیں چپ رہنا چاہیے, زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا وہ فرماتے نے کہ ہمیں طویل خیر کی کرنی چاہیے, طویل بھی کرنی چاہیے تو شر کی نہیں کرنی چاہیے. طویل بھی الحمدللہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں, طویل خیر کی کرنی چاہیے. ایک سکوت اختیار کرنا چاہیے. 2 تیسرا فرماتے نے ان کے متعلق ہمیں نیک گمان کرنا چاہیے, نیک گمان کرنا چاہیے, اس لیے کہ دونوں طرف مجتہد تھے. میرا خیال ہے مجتہد نو شیعہ بھی نہ سمجھن گے تے اہل سنت نو سمجھن تے دیر لگ جانی ہے. مجتہد نو آندے نے جڑا دین وچ اجتہاد کرے, اجتہاد کر کے ہوتا زن ہوئے علم وچ, تے وچوں مسئلہ تلاش کرے کہ جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے.
ہوں اہل حدیث دے عالم دین لکھتے ہیں نوجوان اچھی طریقے نہ سن لین میں افسانہ نہیں پڑھتا میں ناول نہیں پہ پڑھتا میں تھوڑے سامنے پڑھی لکھی گل پہ کرنا پڑھیا لکھیاں چے وہ فرماتے ہیں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے تعویل خیر کی کرنی چاہیے اور گمان نیک کرنا چاہیے اس لیے کہ ادھر بھی مجتہد تھے ادھر بھی مجتہد تھے ادھر بھی مسلمان اجتہاد کرتے تھے اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے ادھر بھی مسلمان اجتہاد کرتے تھے اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے ہن انہاں نوں کیڑا سمجھائے جنہاں پیغمبر نوں بھی ویکھیا ہوئے نبی دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں ہون نبی دے خطبات بھی کناں نال سنے ہون سمجھانا انہاں نوں کیڑا جی ادھر بھی صحابہ حضرت علی نال بھی تے آخر صحابہ کرام ہی سن تے دوسرے پاسے بھی صحابہ کرام ہی سن یہ جڑے آپس وچ لڑدے رہنے ساڈی صلح کڑے ویلے کرا جان گے تو یار حضرت علی علیہ السلام صحابہ ہے سن کے نہیں جنگ جمل صفین تے پرلے پاسے وہ ڈلیال تو بندے گئے سن وہ بھی تو اتھوں دے سن صحابہ وہ فرماتے ہیں دونوں طرف اجتہاد ہو رہا تھا وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے میں قرآن دے اتنے فکرہ لے کے رکھے ہے تاکہ قرآن ہاتھے چوبے تو کوئی اعتبار ہی کر جائے اور جڑا بندے اندر چوک قرآن چوکے تے کھلوتا اور کیا کھڑے فرماتے ہیں ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور دونوں کی نیت گناہ کمانے کی نہیں تھی حضرت علی کے ساتھی کی بھی نیت گناہ کمانے کی نہیں تھی اور حضرت معاویہ کے ساتھیوں کی بھی نیت گناہ کمانے کی نہیں تھی وہ بھی مجتہد تھے اور وہ بھی مجتہد تھے پڑھے لکھے میں گل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مجتہد خطا میں معذور ہوتا ہے اگر مجتہد خطا بھی کر جائے تو وہ معذور ہوتا ہے اسے کہنا کچھ نہیں چاہیے بس سکوت اختیار کرنا چاہیے تعویل خیر کی کرنی چاہیے اور گمان نیک کرنا چاہیے یہ ساری بحث تو بعد علامہ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام لڑائیوں میں علی حق پر تھے سبحان مہربان بہت شکریہ میرا خیال ہے بہت شکریہ قبلہ میرا خیال ہے نوجوانوں جدوں وہ بھی من گئے نے پہ علی حق تے سن تو میرا خیال سکوت بھی اختیار کر جانا چاہیے گمان بھی نیک کر لینا چاہیے طویل بھی خیر دی کر لینی چاہیے یہ مطلب ہے کہ طے مک گئی کہ 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ یہ مطلب ہے شیعہ کدے نشے چ نہیں آتے علی حق یہ مطلب ہے باقاعدہ علماء اہل حدیث بھی مان چکے ہیں کہ ہر جنگ میں علی حق پر تھے شکریہ کہ میرے محترم سامعین یہ جڑا نا جی قرآن یہ لا رہے بے جدوں اسی قرآن پہلے پڑھ لیں گے نا سانو اے بالکل سامنے حق نظر آتا جائے گا اور حقیقت تک اسی پہنچ دے جائیں گے میں سمجھنا کہ اگر کسی شخصیت دے متعلق تو کوئی بھی رائے دینی ہے پہلے شخصیت رو تے ذہن چ رکھو کہ کون ہے یار میں تواڈے سامنے مجالس پڑھ رہا کافی دیر تو ڈڈیال آ رہا الحمدللہ وعدہ خلافی میں نہیں کرتا مجبوری ہوگی تے عرض ضرور کر دینا پہلے دس دینا کوشش کرنا کہ مومنین میرے لوگ کوئی ایسا مطلب پرابلم نہ ہوگی کہ شک پہ جائے کہ بے ایمانی کر گیا ہے دھوکھا کر گیا ہے اگا پیچھا کر گیا ہے میں بالکل ایسی گل نہیں میں تھوڑی خدمت آخر تھی تھوڑا بہت تو مینوں جان دی یار سارا تسی کو نہیں جان دے لیکن تھوڑا بہتا جان دے کچھ بھی نہیں جان دے تو اینا تو انہوں پتا ہوتا ہے پہ جنہوں پڑھتا ہے قرآن دے سامنے ہوتا پھر میں قرآن دیاں آیات بھی پڑھنا پھر مفسرین دی تفسیر بھی تھوڑے سامنے بیان کرنا اور کوشش کرنا کہ کوئی ایسی گل نہ نکلے جڑی قرآن دی عزت دے خلاف ہوگی مذہب دی عزت دے خلاف ہوگی اور کوشش کرنا بندے کو آگا پیچھا ہو جاتا ہے غلطی ہوئی تو معافی منگنا گا تسی میری شخصیت تو جنہ کو واقف ہو تو انہوں ایک بندہ آ کے آندہ ہے کہ وہ مولوی تلیاڑا میری جوتی چوک کے لے گئے مثلا ایک واری تو انہوں سوچنا چاہیے نا میرے متعلق میرا خیال ہے کہ ایک واری تو حق بنتا ہے کہ جنہ کو تسی میں جانتے ہو ایک واری تو تسی سوچو نا کہ ممکن نہیں
جان بوجھ کے میں کسی دی نویں جُتی پا کے اپنی پرانی لا کے ٹر جاؤں. تسی کسے حوالے نال بھی کم از کم یار جنہ تسی مینوں جانتے ہو ایک واری تے کم از کم تمہیں سوچنا پائے گا کہ یار جی یہ گل پہ بندہ کرتا ہے ممکن نہیں ایسا ہو رہی. ایک واری سوچ تو میرا خیال ہے ایک واری بھی بندہ نہ سوچے تو کی میری شخصیت نو جان مثلا وہ میری کیڑی شخصیت وہ ذہن چ. مثال دے طور پہ ایتھے کو بچہ تانوں آ کے آکھے کہ میں کلفی پہ کھاندا سا تے رانا ثناء اللہ صاحب میری کلفی کھو کے نس گئے. ایک واری تو بندے نو سوچنا چاہیے یہ بچہ ہمیں پہ کرتا ہے تو اپنی حیثیت ویکھ کلفی ویکھ شخصیت ویکھ. دو مثالاں کافی نے. یہ مطلب گل شخصیت ویکھ کے کرنی چاہیے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. یہ جدو یزید نے شبیر تو بیعت منگی سی وہ دے ذہن چ کوئی حسین دی شخصیت ہے سی یا کوئی؟ مولا تو جزائے خیر دے. یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام دے بہت شکریہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے کنے حوالے. میرا حوالہ ہے کہ میں سکول ٹیچر رہ چکا ہوں. میرا حوالہ ہے کہ ہن بھی میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور میں پینشن لے رہا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کا تعلق ہے میرے نال. اور یار جدو بندہ پیسے لے تعلق تو ہر وقت. میرا یہ حوالہ ہے کہ میں سکول ٹیچر رہ چکا ہوں. ہن حوالہ میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں. ہن حوالہ میں ذاکر ہوں. یعنی ایک حوالے دو چار تے ہیں نا. یار میں حیران ہاں جس یزید نے یہ حضرت امام حسین کو بیعت منگی ہے سرکار امام حسین دا کوئی حوالہ وہ ذہن چ نہیں سی. کوئی حوالہ تو دے ذہن چوے گا نا کہ حسین کون نے. اگلی گل یہ مطلب ہے اگر تسی آکھو پہ نہیں ایویں اس عام طور پہ بیعت نہ ایسی گل نہیں. جس شدت سے یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی اس شدت سے کسی سے مطالبہ نہیں کیا. جس شدت سے امام حسین سے اس نے بیعت مانگی اس شدت سے اس نے کسی سے بیعت نہیں مانگی. اور جس شدت سے حسین نے انکار کیا آباد رہو مولا تعالی جزاتے اس شدت سے کسی اور نے انکار بھی نہیں کیا. یہ مطلب ہے انہوں ایک باری قرآن پڑھ لیے جی. میں دو تین مثالاں قرآن چو دینا. شخصیت قرآن چو پڑھ لو پھر کوئی فیصلہ کرو. تاریخی فیصلہ تاریخ دا فیصلہ بعد چ کرنا. پہلے شخصیت نو قرآن چو پڑھو. میں دو تین مثالاں لکھ کے رکھی ہیں آج دی مجلس واسطے. مثلا پہلی مثال میں قرآن حکیم چو دینا. سرکار دو عالم دی شخصیت پہلے ایک مرتبہ میں آیت قرآن پڑھنا. سرکار نبی پاک دی شخصیت حضور دی شخصیت چ نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے امامت بھی ہے ولایت بھی ہے. حضور دی شخصیت سارے مراتب پائے جاندے نے. عصمت بھی ہے اور سخاوت بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور ریاضت بھی ہے. سرکار کمال نے. ایک میں حوالہ دینے لگا قرآن دا. مثلا سانو پھر لوکاں کافر بھی آکھیا تو مشرک بھی آکھیا. ساڈی کسی گل چنگی طرح سنی کوئی نہیں. ایویں اللہ لالا اللہ لالا ہو گئی. ہویا کہ اڈے چ کھلو کے کوئی بی بی کسی بندے نہ بگڑ جائے نا کسی بندے نہ تے ایویں کھلو کے آ چھڑے تیرے گھر تھی پہن کوئی نہیں. بس اینا وہ آخر دی دیر مارن والے آ جا. گل پیچھے ہوئی ہے یا کوئی نہیں ہوئی. صرف کھلو کے ہمیں بگڑ جاؤ دینا کسی گل تو انہوں آگ چھڑے تیرے گھر تھی بہن کوئی نہیں. جن اڈے چ بندے آتے ہیں وہ آ کے چپیڑا مار جانے. آ سی اے سی ساڈے نال وہ ہوئی. ایک نے آخیا کافر ہوئے دوجا آخیا اے کافر ہے اے کافر اے کافر ہے تو اے کافر اے بھی کافر ہے تو اے بھی کافر. اللہ دے بندے گل تو پوری سن لو. بہت شکر گل تو پوری سن لو. کم از کم جیڑی بی بی پی آندی ہے تیرے گھر تھی بہن کو ایک بار دی گل تو اس بندے دی بھی سن لو. ہویا کہ ساڈے متعلق کافر کافر بندہ رولا پایا سنی ساڈی کسے نے. لو جی جیڑا آن دینا کہ اے نہیں مندے میں دسنا دو ترے گلاں دسن لگا قرآن چو پیا سی کی نہیں مانتے تے کیوں نہیں مانتے. کیونکہ کافر تے ساڈے نام منن تو ہی کسے آکھیا نا. ایک بڑا لطف ہے عقیدہ توحید تو سانو کسے کافر نہیں آکھیا.
عقیدہ ختم نبوت تو سانو کسے کافر نہیں آکھیا، عقیدہ امامت اور ولایت تو سانو کسے کافر نہیں آکھیا، عقیدہ امامت ساڈا بڑا مضبوط ہے، سانو کسے کافر نہیں آکھیا، سانو بندے کافر آکھیا صحابہ دی وجہ تو۔ میرا خیال تو ہم کیڑی گل دا پڑھیکھا ہے، وہ یار ساڈے تے غصہ لوکاں نوں نبوت دا نہیں، رسالت دا نہیں، امامت دا نہیں، ولایت دا نہیں، جنوں نبی منیا وہ بھی کمال ہے، جنوں خلیفہ تو ہو بلا فصل منیا وہ بھی کمال ہے، جنوں امام منیا وہ بھی کمال ہے، جنوں ولی منیا وہ بھی کمال ہے، جنوں مولا منیا وہ بھی کمال ہے۔ اصل چ ساڈے متعلق جڑا وہم ہے وہ صرف صحابہ والا ہی ہے، صحابہ والا۔ ایک گل دا پھر سواد نہیں آیا، ساڈے متعلق مشہور ہے لوگاں چ، تانوں نہیں پتا، میں پتہ میں پتہ وہ آندے نے صحابہ نوں گالاں کڈ دے، صحابہ نوں گالاں کڈ دے۔ اچھا پھر اس گل تو پھر بندہ سارے غصہ چڑھی جاتا بندے کہ صحابہ نوں گالاں کڈدا ہے ادھر بائیکاٹ کرو، صحابہ نوں گالاں کڈدا ہے ایدی دکان تو سودا نہ لو، صحابہ نوں گالاں کڈدا ہے ایدی ویاہ تے نہ جاؤ، صحابہ نہ گالاں کڈدا ہے انہاں تے جنازہ پڑھے نکاح ٹوٹے، صحابہ 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 دی وجہ تو۔ چلو ایتھے ہی کدی بہ کے ساڈے نال بندے طے کر لینا کہ جیڑا صحابہ نوں گالاں کڈے وہی کافر ہے۔ چلو یار کم از کم میرا خیال ہے چلو ایتھے ہی مک جان کہ جڑا صحابہ نوں گالاں کڈدا جے وہ کافر ہے تے تو یار حضرت علی نوں صحابی مننا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نوں صحابی مننا ہے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے۔ دیکھو جی اسی اہل بیت چ منیے، آل اطہار چ منیے، نفس رسول منیے، پوری دنیا حضرت علی نوں تے صحابی مندی ہے نا، تے جے صحابہ نوں گالاں کڈن والا کافر ہوندا ہے تے جڑا علی نوں کڈے علی بھی تے صحابی مننا ہے نا۔ کمال ہے یار، سال اٹھاؤ آج جاندے نے شیعہ گالاں کڈدے نے۔ میں تے اج تک ویسے نہیں کوئی سنیا، اوائڈ کردا ہوگا گا کوئی بندہ ایسے لوگاں تو جڑے اہل بیت دے مخالف نے، اوائڈ کردا ہوگا گالاں تے میں نہیں سنیاں، تے گالاں ایک تے مینوں سمجھ نہیں آوندی۔ مودودی صاحب فرماتے نے 80 سال تک خلافت و ملوکیت ممبر رسول پر بیٹھ کر این نبی کی قبر کے سامنے حضرت علی کو گورنر مدینہ گالیاں دیتا تھا، اور یہ سلسلہ ہر دور میں جاری رہا، اور ممبر پر ہر گورنر جمعے کے خطبے میں علی کو گالیاں دیتا تھا۔ ایدہ مطلب ہے جڑا علی نو صحابی سمجھ کے ایج سمجھ لیا، صحابی سمجھ، او جڑا صحابی نو گلی اچ گالی دے وے او چھوٹا کافر ہے، تے جڑا ممبر دے بے کے دے وے او بڑا عزیزہ میں گرامی قدر۔ ایدہ مطلب ہے حضرت علی علیہ السلام دی شخصیت ان لوگوں صحابہ دے برابر بھی نہیں سمجھے۔ اگر ساڑھے تے غصہ کے صحابی نو گالی دیں دینے تو حضرت علی دیا گالاں تے ثابت نے 80 سال تک لوگ کٹ دے رہے۔ ایک سواد میں نو آیا ہے جدو میں داخل ہویا نا چھتریاں والے پاسوں اندر جا کے مسجد نبوی چ اندر چھتریاں لگیاں نے، کوئی چھتی ہے کوئی چھتریاں لگیاں نے، چھتریاں والے پاسوں داخل ہویا جیڑے بندے نے 80 سال تک یعنی متواتر اس نبی دے ممبر تے بین والے بندے نو آکھیا علی نو گالاں کڈ، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، چھتریاں والے پاسوں اندر داخل ہویا سامنے او دا نام نہیں لکھیا علی ابن ابی طالب۔ میں نہیں مندے کی نہیں مندے، ترے کو پہلا گلاں دسنا کہ کی نہیں مندے، اقرار پہ کرنا قرآن سامنے رکھ۔ مثلا اسا قرآن چو پڑھے ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ یارہ قرآن ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ۔ قیامت تک کوئی بندہ ٹائم ثابت کرے کہ کنے بجے رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت، صبح شام رات دن جمعہ ہفتہ، کوئی ٹائم مقرر ہے نہیں، بس من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ٹھیک، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پڑھے لکھے دوستاں واسطے چھوٹا جا جملہ ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہونا یہی مصطفیٰ کی دلیل عصمت ہے۔ سوچ کے داد دینی چاہیے، یعنی رسول دی اطاعت تو سا کرنی ہے تے ہو کی دی جانی، کمال ہے، مننا رسول نو ہے، منیا اللہ جائے گا۔
اطاعت پیغمبر دی کرنی ہے، ہو اللہ دی جائے گی۔ قیامت تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کدھر قرآن پاک چ کوئی آیت وہائے کوئی بندہ اللہ پاک فرمایا ہوئے کہ جدو نبی صحت مند ہوئے ادو اطاعت کرنی۔ تہاڈی کیا بات ہے سنن دی؟ نبی دی صحت ٹھیک ہوئے تو اطاعت کرنی، تو نبی پاک دی صحت کچھ خراب ہو جائے تو اطاعت نہیں کرنی۔ یہ ہے کدھر کہ نبی ہر حالت میں ایسا ہے، نبی ہر حالت میں ایسا ہے کہ اس کی اطاعت ہی ہوں تو ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ ہوں دسا کنوں نہیں مانتے؟ نبی کوئی شاید طلب کرے تے اگو بندہ آکھے تو انہوں بخار ہے، اسی نہیں مانتے۔ یہ قرآن ہے، بس قرآن دی وجہ تو ساڈا عقیدہ کا ہے۔ ایک اور آیت پڑھنا، سورہ مبارکہ مریم۔ اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے حبیب اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر۔ اچھا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ اتھارٹی ہے لا ریب، کہ وہ سچا نبی تھا۔ ابراہیم سچا نبی تھا۔ ایک باری پھر میں دہراؤ جی، ابراہیم سچا نبی تھا۔ جدو اسا قرآن چو پڑھ لیا کہ ابراہیم سچا نبی سی، ہن بخاری شریف وچ بھی لکھیا ہوئے نا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے سن، اسی نہیں مانتے۔ شکریہ، 2 آیتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے قرآن حکیم دی مشہور آیت مجیدہ وہ جناب دے سامنے پڑھنا، اور اے دیتے مجلس کا اختتام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آیت مجیدہ تو یاد ہے ساری۔ قرآن چو پہلا اسی شخصیت بہنے ہیں، پھر او دے متعلق کوئی خبر ملدی تو سانو انج پتہ لگ جاندہ ہے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ خیر ہوئے، اور میں تاں جتی چکر والی مثال دیتی سی، کوئی شخصیت سے انچ پہلا ہونی چاہیے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت ہی ایسی ہے قرآن دے مطابق تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ دوسری گل، رسول اللہ دی شخصیت ہی ایسی ہے کہ انہاں دی اطاعت ہر ویلے اللہ دی اطاعت ہے۔ اس واسطے نبی کو فعل غلط ہو ہی نہیں سکتا، نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مثال اور دے لی، انہاں بندیاں لکھیا تاریخ وچ محمد میں پیس بھی اپون ہم ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرماندہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا۔ اے حبیب، ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پڑھ لیا کہ نبی معلم بن کے آیا ہے، اگر آپ کوئی کہے کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو ایسی نہیں مانتے۔ شکریہ کہ اسی نہیں مانتے۔ میرے عزیزو، اسا امام حسین علیہ السلام نو قرآن چو وکھیا ہے، قرآن چو وکھیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی عظمت دا ایک جملہ آکھا، اور یزید نال جوڑ جوڑ کے نعوذ باللہ شبیر نو ویکھن والے ہو۔ یزید دا ذکر قرآن چ نہیں، حسین دا ذکر قرآن۔ مولا تو انہوں جزا دے رہے، شبیر نو اسا قرآن چو پڑھے، اے جڑا آج الوداع ہو رہا نے مولا، انہوں ہی ایسا قرآن دی نظر چو پہلا دیکھنا ہے کہ کون جا رہا ہے مدینے چو۔ بیعت تو انکار کنے کیتا ہے؟ میرا خیال ہے آیت تو انہوں یاد ہے، انہوں کو حصہ دوراننا جدی آج جیسے موضوعی ضرورت ہے۔ اللہ فرمانا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ میرے حبیب، اب مناظرہ نہیں، مباہلہ ہوگا۔ ان سے کہہ تم اپنے بیٹے بلاؤ۔ سوچو سوچو جی، اپنے ہم اپنے۔ میرے والد صاحب جدوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ گری کے رحمت کرے، میں اتھے شرط لانا کسے نہ کہ تسی اپنے ابا جی نو لے آؤ تو میں اپنے ابا جی نو لے آؤں، میں نو پتا ہونا چاہیے میرا تو فوت ہو گیا ہے۔ کمال کی سن رہا ہو یار؟ میں بیانا بھی جدو میں نو پتا ہے کہ میرے والد گرامی فوت ہو چکے ہیں، میں شرط کسے نہ کیوں لانی ہے کہ تسی اپنے ابا جی نو لے کے آؤ؟ گل کرنی تو میں اپنے ابا جی نو لے کے آؤں نا۔ بھائی مولوی سوچ کہ جس آیت نازل کی تھی کہ محمد ان سے کہہ دے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے، ویسے اللہ نو پتا سی نا کہ نبی دے بیٹے فوت ہو گئے۔
تو یار پیغمبر اعظم دے جڑے بیٹے سن وہ تو دنیا تو رخصت ہو چکے سن مبالغے دے ٹائم تے پھر پیغمبر نے آخیا بنانا و بناکم، یہ مطلب ہے کوئی ایسے بیٹے تھے جو محمد کو باپ کہہ سکتے تھے اور رسول ان کو بیٹا کہہ سکتے تھے۔ عام آدمیوں پر تو پابندی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ مبارکہ احزاب، اللہ فرماتا ہے محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور تم میں سے کوئی رسول کا بیٹا نہیں۔ رکھ مولوی قرآن تے حد تے دس او جڑے نبی دو اللہ دے حکم نہ لے کے آئے ہیں او کدے بیٹے سن جڑے رسول دے بیٹے؟ مہربانی کے بلا مولا علی دے بیٹے، مولا علی دے بیٹے حسن تے حسین ہی آئے نے، یہ مطلب ہے نبی دے بیٹے تے علی دے بیٹے، اوہی علی دے بیٹے نے، اوہی نبی دے بیٹے نے۔ سارے صحابہ تے اللہ فرمایا سی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہ مطلب ہے اس جنہیں نے نا جنہوں اللہ روکیا سی کہ کوئی نبی نو باپ نہ آکے حضرت زید والے واقعے تو بعد، اور مصطفیٰ کسی نو بیٹا نہ آکے، یہ مطلب ہے علی نو صحابہ بھی شامل کرو گے نا یہ جوڑ نہیں لبنا، یہ برابری دا بندہ نہیں لبنا، کیونکہ صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کے بیٹوں کو حق ہو کہ وہ محمد کو باپ کہے۔ صدقہ جانا آباد ہے، یہ صرف علی کے بیٹے ہیں جو حضرت رسول خدا کو باپ کہتے ہیں اور محمد ان کو بیٹا کہتے ہیں۔ یہ مطلب قرآن لا ریب جو سانو مل گیا کہ حسین علیہ السلام کو لوگوں نے صحابی لکھا ہے، حسن کو بھی صحابی لکھا ہے، حضرت علی کو بھی صحابی لکھا ہے۔ قرآن اسا پہلا پڑھیا، تاریخ بعد تو تاریخ لئی، پھر اسی قرآن دے مطابق، قرآن کے مطابق علی صحابی ہونے سے پہلے نفس رسول ہے، کیونکہ قرآن کا درجہ ثانوی نہیں، واہ مہربانی کریں، قرآن کا درجہ ثانوی نہیں، قرآن کا پہلا درجہ ہے۔ قرآن تو بعد ہی آئے گی کوئی گل آئے گی، قرآن سے دعا دہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تو اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ تو قرآن کے نزدیک علی نفس رسول ہے، جان رسول ہے، اور ابنانا و ابناکم میں حسنین گئے ہیں، لہذا تو 100 بار بھی حسن کو صحابی لے کے، حسین کو صحابی لے کے، قرآن کی نظر میں یہ صحابی ہونے سے پہلے محمد کے بیٹے ہیں۔ یار اولیت قرآن میں دوسرا درجہ تو ثانوی آئے گا نا، یہ مطلب ہے قرآن دی نظر چ حسن بھی نبی دے بیٹے نے، یار حسین بھی نبی دے بیٹے نے۔ آج تاریخ دا ایک جملہ درست کرنا جی، کرنا ہے، انہاں کی لکھے، انہیں کہ ایک صحابی کے بیٹے نے دوسرے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی، یعنی جس یزید نے بیعت منگی وہ بھی صحابی دا بیٹا تے جدے کو منگی ہے حضرت امام حسین بھی آندے ہیں صحابی کا بیٹا، انج کر لے مہربانی کر، قرآن ہاتھ چ لے، ادھروں میں پڑھنا، ابنانا و ابناکم تے ہاتھ رکھ کے دس حسین نبی دے بیٹے ہیں کہ نہیں۔ یہ مطلب فکرہ یہ نہیں بنتا جملہ کہ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی، نہیں، صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت۔ صدقے صدقے صدقے، بہت شکریہ کہ بلا صحابی کے بیٹے، ایک صحابی کے بیٹے نے نبی کے، رسول کے، خاتم الانبیاء کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اور مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ جب سب لوگوں نے کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ اور سب لوگ محمد کے بیٹے نہیں تھے۔ شکریہ مہربان، بہت شکریہ۔ سب لوگ پیغمبر کے بیٹے نہیں تھے، سارے لوگ تو رسول کے بیٹے نہیں تھے، حسین رسول کے بیٹے تھے۔ اگلی گل، صرف بیٹا ہونا بھی اور بات ہے، بیٹا ہو جانا، بیٹا تو ایک آدم کا بھی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں،
بیٹا ایک نوح کا بھی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں. لیکن اے جی اگے گل ہے نا کمال. فرماتے ہیں ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. آؤ پھر مل کے دعا کریں کہ اللہ جھوٹوں پہ اپنی لعنت بھیجے. اس کا مطلب ہے جب نبی کاذبین کے مقابلے میں جا رہے تھے تو ظاہر ہے صادقین کو ہی لے کے جا رہے ہیں. مہربانی کے بلا یہ دا مطلب ہے مباہلے چ امام حسن علیہ السلام گئے نے, امام حسین علیہ السلام گئے نے. میں بی بی پاک دی گل تا نہیں کر رہا کہ موضوع ذرا آج امام حسین علیہ السلام. یہ دا مطلب ہے حضرت امام حسن اور حسین صرف نبی کے بیٹے نہیں, سچے بھی ہیں. کیا بات ہے بھائی. وہ یارہ مباہلے چ 5 گئے نے. مینوں ایک بندہ کہنے لگا تینوں پتہ ہے مباہلے چ 3 صحابی گئے سن. میں کہا ہاں جی کیڑا کیڑا صحابی؟ کہنے لگے کہ نبی پاک تے نبی جی بیٹی گئے سن تے 3 نال صحابی گئے. میں کہڑے؟ تے حضرت علی, حضرت حسن تے حضرت حسین. صحابی نبی پاک گئے نا تے نبی اپنی بیٹی نو لے گئے تے نال 3 صحابہ نو لے. میں کیڑا کیڑا صحابی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دا خیال سی بھی یہ نا چڑ جائے گا تے پٹھیاں سیدھیاں گلاں کرے گا, لڑے گا. چھیڑ دے نے بندے, چھیڑ دے. وہ ادھروں مینوں چھیڑدا سی. میں کیوں چھیڑنا سی؟ میں آکھا سبحان. مینوں آندا سبحان اللہ تو بڑا. میں کہا یار تو گل بڑی خوبصورت پہ کرنا کہ مباہلہ وچ 3 صحابی گئے سن. میں کہ سبحان. صحابہ دی شان تے بھی میں سبحان اللہ تو نہیں آکھن دیندا. حضرت علی صحابی, حسن صحابی, حسین صحابی. سبحان. وہ جدو میں سبحان اللہ آکھا تو گھبرائے, اندروں گھبرائے پہ کوئی گل ہے. چل سنو, میں آندا تو ایک گل دس, ایڈا تسی صحابہ تے کدی سبحان اللہ آکھیا ہی نہیں جویں تو ہن بیان ہے سبحان اللہ. وہ میں کہا مینوں بڑا اندروں چا چڑھیا ہے, میں اندروں تیرے تے راضی ہاں. ہے کہ میں کہا میں انہاں نوں صحابہ کہلوان تو نا ایڈا پریشان نہیں. میں پہ شکر کرنا کہ تو بندے نہیں بدل چھڑے. میں کہا صحابی آکھ لے کوئی گل نہیں, صحابہ بھی آکھ لے ہے تے پھر بھی ہو نا. میں کیا پاویں علی نو صحابی آکھ تے پاویں حسن حسین نو صحابی آکھ, ایک گل دا سواد ہے جنوں علی نو صحابی بیان ہے وہ بھی ابو طالب دا بیٹا ہے, جنہ تو نو صحابی آنا وہ ابو طالب دے پوتر ہے. یہ مطلب ہے کہ چلو شکر ہے وہی سن. مجھے ایک گل اور میں پوچھنی ہے. آندا وہ کی میں جدن مباہلہ ہویا سی یہ مدینہ چ 3 ہی صحابی سن. کتنے بیٹھے ہو؟ میں کہا جدن مباہلہ ہویا سی اے سارے مدینہ چ 3 ہی صحابی سن, باقی کدھر اگے پیچھے سن؟ نہیں, سارا مدینہ صحابہ دا بھریا سی. میں کہا پھر سچے 3 سن. کمال ہے. کہنے لگا نہیں سچے بھی بڑے بڑے سچے, بلکہ سارے ہی سچے. میں کہ سارا مدینہ صحابہ دا بھریا سی تے سارے سچے صحابی سن. اگر جی میں پھر سواد آیا کہا میں کہ سارا مدینہ صحابہ دا بھریا ہوئے تے سارا مدینہ سچے صحابیاں دا ہوئے تے حضرت علی صرف ان 3 نو لے کے نکل گئے, سارے جہان نو دسیا صحابہ وچ بھی یہ بڑھ جانا اے پھر اور نے او پھر اور. یہ مطلب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام قرآن دی نسل, نبی دے بیٹے بھی نے, نبی دے بیٹے بھی نے تے سچے بھی. ہن میں ڈڈیال چ الحمدللہ نتیجہ پیش کر لگا. سچے ثابت ہو گئے نا قرآن چ. بسم اللہ. حدیث نبی پڑھ رہا ہوں جی, حدیث نبی پڑھ رہا ہوں میں. اچھا بسم اللہ. جزاک سبحان. یہ قرآن تو ثابت ہو گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی دے بیٹے بھی سن تے سچے بھی سن. یار سچے ثابت ہو گئے نے, مباہلے چ سچے ہی گئے نے, جھوٹیاں دے مقابلے تے سچے گئے نے. یہ مطلب ہے اے سچی گل لائی تے شیعہ بیٹھے نا, تسی ذرا معرفت دیاں بلندیاں تے ہو تو میں عمومی گل پہ کرنا, کیونکہ میں گلاں ہمیشہ عمومی کرنا, اپنی سطح دیاں گلاں کرنا, نصاب دیاں گلاں کرنا. ساڈا جڑا نصاب ہے نا جی روحانی اور عرفانی وہ بڑا بلند ہے.
اس طرح کوئی نصاب عمومی ہے، اس واسطے بندے توجہ نہیں پہ کرتے. قرآن تو ثابت ہو گیا نا، امام حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نبی دے بیٹے بھی نہیں اور سچے بھی نہیں. مینوں وہ جج بکھائیں جے تیرے علم چ ہوئے، جج جنوں پتہ لگ گیا ہوئے آ سچا ہے تے وہ فیصلے وچ دوجے نوں بھی سچا ہی لکھ چھڑے. ہر جج دے سامنے دو پارٹیاں ہوندیاں، دوویں وکیل لے کے ہوندیاں. 12 سال مقدمہ چلے، ہو سکتا پتہ نہ لگے، کدی کوئی گواہ مکر گیا، کوئی گواہ آ گیا. جدھر جج نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ آ سچے نے، آ پارٹی سچی ہے، انہوں جھوٹا لبن واسطے کتے ویگن کرانی پیندی. وہ بیٹھے پتہ لگ جاندہ جے آ سچے نے تو آڈی کیا بات. وہ یاد رہا کٹہرے نو ذہن چ رکھو، کٹہرے وچ ایک پاس ایک پارٹی کھلوتی ہے، ایک پاس دوجی پارٹی کھلوتی ہے. جدوں یقین ہو جائے کہ اے سچے نے تے جھوٹے کیڑے ہوئے دوجے پاسے، تے جے اے پتہ لگ جائے سچے نے تے اے جھوٹے. اے دا مطلب جھوٹے لبنا آسان ہو جاندہ ہے جے سچے لب جان. کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے. یہ دا مطلب ہے جدو سچے لب جان تے جھوٹے لبنے. 5 گئے نہیں مباہلے میدان مباہلہ تے 5 تے 5 نہیں سچے. پوری دنیا دے اہل سنت الحمدللہ انہاں 5 نوں سچا من دینے. کوئی اہل حدیث دیوبندی ایسا نہیں جڑا انہاں پاکاں نوں سچا نہ مندا ہوئے. پہلا تے ذہن چو کر چھڑنا نوجوان بچے کہ صرف اسی انہاں 5 نوں سچا مننے نہیں، پوری دنیا دے مسلمان انہاں 5 نوں سچا من دینے. ایک بار میں پھر دہرانا جے کی پتہ یقین ہی کر لو. میں پہنا پوری دنیا دے مسلمان بمائے طالبان انہاں 5 نوں قرآن دے مطابق سچا من دینے. ہن میں تو انہوں دسن لگا نوجوانوں پھر اسی بھی انہوں سچا مننے ہیں، وہ بھی سارے انہوں سچا ہی من دینے. اسی بچوں کافر کیوں؟ انہوں دی نظر ہے میں دسن لگا اصل گل لے وے او جرم ہے تے اسی تامی اقبال جرم کرنے ہیں. جے کوئی الزام ہے تے اسی تامی قبول کرنے ہیں، جے کوئی عیب ہے اسی پھر بھی قبول کرنے ہیں. وہ گل صرف ہے نہیں ہے سچے 5 وہ بھی من دینے، سچے 5 اسی بھی مننے ہیں. ساڈے وچ نہ ایک اور گل ہے او ذرا وکھری. جدوں دا اساں قرآن لا رہ بچوں انہاں 5 نوں سچا مننے نا، انہاں دی جڑا مخالفت کردا نا اسی انہوں سچے نہیں مندے. سبحان اللہ. مولا تو انہوں جزا دے. میں کی عرض کر رہا ہوں جیڑا انہوں نال مخالف ہے اسی انہوں سچا یہ کیوں ہو سکتا یہ بھی سچے ہو تے جڑا مخالف ہوئے. اور یارہ نبی پاک سچے ہیں کہ نہیں؟ تے ابو جہل بھی سچے ہی سی. اور نہیں نبی نے میدان چ کھڑ کے سچے بکھائے نے. جڑا نبی دا مخالف ہے ساڈی نظر چ وہ بھی جھوٹا ہے. جڑا حیدر دا مخالف ہے وہ بھی جھوٹا ہے. جڑا زہرا دا مخالف ہے وہ بھی جھوٹا ہے. جڑا حسن دا مخالف ہے تے جڑا حسین دا مخالف ہے وہ جدو حسین سچا ثابت ہو گیا ہے تے یزید جھوٹا آپ ہی ہو گیا تے جھوٹے تے بھی لعنت نہیں کرتا. کمال ہے یار. یہ دا مطلب ہے سچے کولوں بیعت منگی ہن، سچے کولوں بیعت منگی. کسے بندے شبیر دی ذات نہیں سوچیا. اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. رکھ مولوی قرآن تے حد تے دس اے جڑی آل محمد ہے اے تے حسین ہے یا نہیں؟ بولو یا ہے؟ اللہ فرماسی سلیموا تسلیما. پھر جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو. جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے
دو ہی ترجمے میں، ان پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ مطلب جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے، جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے، تے جدے تے سلام ہے او علیہ السلام ہے. جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے، جدے تے سلام ہے او علیہ السلام ہے. تے پھر جدو حسین تے درود ہے تے حسین تے سلام ہے، جے حسین تے سلام ہے تے حسین علیہ السلام ہے. ہون دس رضی اللہ کیوں لکھے ہی؟ بہت مہربانی. ایک مفتی صاحب نے، انہوں دا نام مفتی منیب الرحمان، مفتی منیب الرحمان جڑے روحت حلال کمیٹی دے پہلے چیئرمین ہوندے سن، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ شیعہ نو ایویں غصہ لگتا جدو حضرت علی اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے ادا میں نے اللہ انہوں تے راضی ہے تے تانوں کی تکلیف ہے؟ اللہ راضی. امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، انہوں نے آخیا بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین. ایک نعت خان نے کتے نعت پڑھی سی کہ اسی انہوں علیہ السلام آنے رضی اللہ نہیں آندے. انہوں نے خلاف گل کیتی سی کہ کچھ ایسے نعت خان پیدا ہو گئے ساڈے وچ جڑے آندے نے اسی تے انہوں رضی اللہ. انہوں نے بڑی شان بیان کی تھی رضی اللہ دی. انہوں نے فرمایا رضی اللہ دا معنی پہلا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اللہ انہوں تے راضی ہے، اللہ راضی ہوا ان پر. قرآن پاک چ جدو اللہ انہوں تے راضی ہے تے رضی اللہ آکھن چ کی عیب کی ہے؟ حضرت علی تے اللہ راضی ہے، پوچھو انہوں تے آکھن گے راضی ہے تے رضی اللہ. امام حسن تے راضی ہے، راضی تے رضی اللہ. امام حسین تے راضی راضی تے رضی اللہ. ایسی انہیں گل کی تھی، بندے کہنے لگے یار بالکل پہ ٹھیک کر دیں. میں بالکل ٹھیک نہیں پکڑ. وہ آخر لگا مفتی دھیان نہ گل کری. میں کہ میں دھیان نہ کر لوں. میں کہ مفتی صاحب نو کتنے ملے تو انہوں نے پوچھا جی ایک باری کہ جدے تے اللہ راضی ہوئے انہوں رضی اللہ آخنا چاہیے نا. جدے تے اللہ، امام حسن تے راضی ہے رضی اللہ، امام حسین تے راضی ہے رضی اللہ، حضرت علی تے راضی ہے رضی اللہ، حضرت زہرا تے راضی ہے رضی اللہ. ٹھیک ہے، میں انہوں آکی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس مصطفیٰ تے بھی اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ وہ سرکار محمد مصطفیٰ تے اللہ کے ناراضی ہے، او دیتے ناراضی ہے کہ اللہ فرماتا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا. میرا حبیب ساری دنیا مجھے راضی کر رہی ہے، میں تجھے راضی کر رہا. کمال ہے. اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ہو جائے گی. میرے نبی تے اللہ جو ایڈا راضی ہے، ایڈا راضی ہے تے کسے بڑے رسول پاک نو بھی آگا حضرت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یا نبی تے اللہ راضی نہیں؟ اچھی بولو یا راضی ہے. انہوں رضی اللہ کیوں نہیں آندے؟ جی ان پر درود ہے، جو ان پر درود ہے وہی آل پر درود ہے. میرے محترم سامعین، سلیمو تسلیمہ دا مطلب ہے جدے تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو. کیسے؟ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یزید دا قصور شراب کر کے نا وہ تو کیس ہولا پہ کر دینے. شراب دی ضمانت ہو جاندی ہے، قتلہ دی ضمانت کٹ ہوندی ہے. یہ ہولا کیس پہ پاندے نے. یزید شرابی سی، اوزانی سی، سب کچھ سی، سارے وہ دے چیب سن. او عیب دس جدی وجہ تو یزید ہے. بندے تے ہن بھی شراب پیندے نے، ایتھے مسلمان بھی شراب پیندے نے، مسلمان بھی گناہ کردے نہیں. سارا کچھ پہ ہوتا ہے. یہ یزید نے نہیں، یزید جدی وجہ تو وہ میں دسنا. اصل میں جس پہ درود پڑھا جائے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی. سبحان اللہ. چونکہ زہرا کے لال پر درود تھا، اسے چاہیے تھا کہ حسین کو تسلیم کرتا، کرواتا نا. اسی لیے ہم یزید کو مرد آباد نہیں کہتے، یزیدیت کو مرد آباد کہتے ہیں. جو بھی درود والے سے بیعت مانگے وہی مرد آباد ہے. سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی اس لیے کہ سب لوگوں پہ درود نہیں تھا.
شبیر کیسے کرتے جس کی والدہ پر بھی درود تھا، جس کے والد گرامی پر بھی درود تھا، جس کے بیٹے پر بھی درود تھا، وہ درود والا کسی ایسے کی بیعت کیسے کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ شبیر نے انکار کے وقت یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، فرماتے ہیں کوئی مجھ جیسا، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حضرت سید الشہداء نے دن دے اجالے چ بیعت دا انکار کیتا تے پھر پہنا لے کے نکلے، اس شہر چو پہنا لے کے نکلے، بیٹیاں لے کے نکلے اور سیدھے عراق نہیں گئے، پھر حضور مکہ تشریف لے گئے۔ مکے جان دا مطلب کسی نوجوانوں اچھے طریقے نال یاد کر لینا، یہ سارے میرے نوجوان بیٹھے نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے دا سفر جان بوجھ کے اختیار کیتا، اس واسطے اس دور چ نہ کوئی کیمرہ سی، نہ کوئی میڈیا سی، نہ کوئی ٹیلی فون سی، تے نہ کدھرے کوئی موبائل سی۔ ادوں گلاں پہنچدیاں سن بندیاں دے ذریعے، بندیاں دے ذریعے۔ اس دور وچ سب تو بڑا اجتماع مکے حج بیت اللہ تے ہوندا سی۔ شبیر اس اجتماع چ دسنا چاہندے سن کہ میں گھروں کیوں نکلے۔ علامہ اقبال نے انہوں دا منہ پن چھڑیا بندیاں دا، جڑے آندے نے حضرت امام حسین علیہ السلام تخت واسطے سلطنت واسطے نکلے سن۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہیں خدا دی قسم منہ پن چھڑیا اور فرماندے نے کچھ حیا کرو، کم سے کم یہ تو دیکھو جس سامان کے ساتھ حسین نکل رہے تھے یہ سامان لڑنے والوں کا ہوتا، جدے نال 3.5 سال دی بیٹی پہ نکلتی، جدے نال 6 مہینے دا بچہ پہ نکلتا ہے، بلکہ وہ تو 18 دن سن صرف۔ حضرت علی اصغر دی عمر مبارک فرماتے ہیں ایڈے ایڈے بچے ماواں نال لے کے لوکی لڑن جاندے نے۔ شبیر مکے تا آئے نے تاکہ ملک دے بندیاں نو پتہ لگ جائے اس ویلے حالات کی نے اور یزید کی کرنا چاہتا ہے، تے نواسہ رسول نے وہ بیعت نہیں کیتی۔ دکھ ایک گل دا لگتا ہے، عرس والے دن پیر ٹر پوے نا تیاں لے کے عرس والے دن تے جڑے قوالی شوالی ہوندی ہے وہ سارے بند کر کے آندے نے بابا جی عرس تے تواڈے گھر ہے تے تسی جا رہے ہو تو مگر عرس کتے کرنا ہے، اسی بھی ادو ہی عرس کریں گے تو تسی اتنے آؤ گے، تہاڈی مجبوری بن گئی تو ساڈی بھی مجبوری ہے۔ ویندے ہی رہے نے حسین ابن علی، کوئی مسلمان طواف دے وچ کھلو کے آ کے جے تساں نہیں کرنا تے اسی کیویں کریے؟ کلا شبیر تیاں نو لے کے نکلے۔ جدو میں کدی جانا نا جی مکہ معظمہ میرا رش تے نظر پیندی، جدو جانے رش ہوندا ہے، طواف ہر ویلے ہوندا پتہ تو جدو میں رش نو وینا میری آنکھاں چوں پہلے آنسو نکلدے نے۔ مینوں ایک بندہ پوچھدا یار جدو کدی ایتھے ہونے تینوں ویندیاں سر کعبہ آنسو کیوں ہوندے؟ میں سوچنا اینے رش چوں تیاں لے کے حسین کلے کوئی 4 بندے آگے نہیں کھلوتے۔ 28 رجب نو روایت پڑھنا ہمیشہ تو پتہ، آج پھر پڑھنا، محرم چ 1 دن پڑھنا، 2 محرم، اگے پیچھے نہیں پڑھتا تقریباً، تو پھر کدی کو آکھے تو پڑھنا، ورنہ آج ضرور پڑھنا۔ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سے۔ عبداللہ ابن سلام اس بندے دا نام ہے جڑا مدینے سودا لین جمعہ نو آندا سی۔ جمعہ تو بعد دکاناں کھلدیاں سن مدینے دی، جمعہ تو پہلے نہیں۔ جمعہ ختم ہونے تو بعد دکاناں جو لوگ نسدے سن، دکاندار منڈی کھل جاندی سی، لوگ سودا کھڑ کے پنڈاں چ بیچتے سن۔ وہ آندا میں جمعے والے دن گیا، اس دن 28 رجب سی تے دکاناں ہی کوئی نہ کھلیاں۔ میں ایک بندے نو مسجد دے دروازے تے پوچھیا کہ یار اج دکاناں کیوں بند نے؟ اس آکھیا حسین مدینہ چھڈ کے ٹر گیا۔ اس آکھیا دکاناں بند کیوں نے؟ اس آکھیا اودیاں بھیناں وی نال چلیاں، وہ مخدرات عصمت نے، وہ کدی گھر تو باہر نہیں آئیاں، اودیاں کچھ بیٹیاں بھیناں پرجائیاں سارا خاندان جا رہا، اس واسطے اج دکاناں بند۔ اس آکھیا دکاناں بند کنے کرائیاں؟ اس آکھیا اس حسین دا ایک بھرا ہے، پیو دا پتر، او دا نام عباس ابن علی، انہیں سویرے اعلان کیتا سی کہ اج پچھلے ٹائم آباد رہو، کوئی دکان نہ کھلے پچھلے ٹائم، یہ مخدرات عصمت کرو باہر آن لگیاں، ایس گلی ال کوئی بندہ نہ آئے، اس واسطے آج دکاناں کو نہیں کھلنیاں، تو آج چلا جا اگلے جمعے آ جی۔ وہ جس بندے کو دسیا انہوں کہنے لگا کہ میں نے دروازہ بخا جتوں وہ لوگ جا رہے ہیں۔
وہ کہنے لگا تو جا اپنا کام کرو جانا پہرا ہے. کہنے لگا مینوں کھڑا کرو اتنے جتنے میں دسدا نہ ہونا. وہ سانگا مینوں اوٹ پیچھے کھڑا کیتا, ایک دور دروازہ سی پیچھے کھڑا کر کے کہنے لگا او سامنا دروازہ اتوں انہیں باہر نکلنا, لیکن میں ذمہ دار نہیں چونکہ عباس کا اعلان ہے. اگر انہوں پتہ لگ گیا کہ چھپ چھپ کے سانو کوئی ویکھ رہا ہے تو پھر میں ذمہ دار نہیں. وہ آخر گا تو مینوں کھڑا کر دے, اگر تو ناراض ہوئے گا تو میں ٹر جاؤں. ایک کھلوتا رہا جی, انہیں جڑی ساری گل سنائی ہے وہ میں روایت جناب دے سامنے مقتل دے علماء دی وہ روایت سنا دیں. انہیں وہ ساری گل ویکھی. پہلے میں عرض کرنا کہ بلا تھوڑی اکھاں چانسو آ گئے, میری بھی آ گئے. پہلے میں دس لاں امامت تو کوئی پردہ نہیں نہ ہو سکتا. امامت ایک علم رکھ دی ہے باقاعدہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ زہرا دیاں تیاں دے پردے دے مطابق کرایا ہوئے پردہ تے اعلان کرا کے دکاناں بند کرائیاں ہو تے کوئی بندہ چھپ کے ویندا رہا ہوئے تے امام حسین علیہ السلام کو خبر نہ ہوئے. یہ میرا کم سے کم عقیدہ نہیں. میں سمجھنا کہ میرے مولا دے علم وچ ہوے گا کہ کوئی بندہ سن لک کے کھلو کے پہ ویندا ہے, امام انہوں سامنے نہیں آندا. میں اس گل نو سمجھنا کہ زہرا دے چن نے انہوں کھلوتا اس واسطے رہن دیتا ہے کوئی تے لوکاں نو جا کے دسے میں کیویں اجڑے. اس واسطے کربلا چ حمید ابن مسلم بھی راوی ہے نا. یہ مطلب ہے راویان نو مولا نے خود اجازت دیتا کہ یہ واقعہ چھپ نہ سکے. وہ اگو روایت کرتا ہے, وہ آندا وڈے دروازے چوں ایک نوجوان برآمد ہویا ہے, اتنا حسین آندا بندہ میں زندگی چ پہلے کدی نہ روو. معرفت والے بیٹھو چونکہ تواڈے ذہن چ آ گیا نا کمرے بنی ہاشم, جڑا ہاشمیہ دا چن ہوئے انہوں عباس آندا وہ نوجوان جڑے ویلے نکلدا سی. بسم اللہ جزاک انتظار سے شاہ جی آگئے. روایت میں پہلے شروع کر لیں بس. میں عرض کر رہا کمرے بنی ہاشم کنوں جڑا بنی ہاشم دا چن. روایت پوری کرنا جی, تھوڑی جلدی جلدی کر دینا, لمبی ہے لیکن جلدی کر. حضرت عباس نکلے نے, آندا وہ ہاتھ چ کرسی سی, کرسی. وہ نوجوان باہر نکلیا, آندا وہ ہاتھ پہلے نکلے نا پردے چو ہاتھ, کرسی باہر نکلی. آندا اتنے حسین و جمیل ہاتھ ویکھ کے تے جدو باہر آیا پھر چہرہ ویکھ کے میں حیران ہو گیا. میں حیران ہو گیا بھی ایڈے سونے دا نوکر کوئی نہیں. ایک کرسی آپ چک کے لے آندا ہے. آندا جدو گلی چ رکھ کے اس کرسی صاف کرنی شروع کیتی ہے نا ادو مینوں سمجھ آئی ہے تے آپ کسے دا نوکر ہے. آندا پھر میرا اشتیاق ود گیا, جستجو ود گئی کہ جدا نوکر ایڈا سونا ہے ادا سردار کیسا سونا ہو. کہنے لگا اس کرسی رکھ کے صاف کی تو پردہ اٹھایا, 3 شخصیات اندروں نکلیاں. اندر سر تے امامہ رکھ کے ایک بزرگ نکلے, انہوں نے نال 2 شہزادے نکلے. گلی انج سی جویں چند پہ چمکتے نے, سورج پہ چمکتے. آندا ایک دی عمر 17-18 سال سی, تم سمجھ آ گئی علی اکبر. ایک دی عمر 13-14 سال سی حضرت قاسم. آندا دوویں او شہزادے کرسی تے دوواں پاسے کھڑے ہو گئے تو بزرگ کرسی تے بیٹھ گئے. انہوں ذرا ذہن چ رکھنا جے 5 منٹ کہ بیٹھ گئے کرسی تے بیٹھ گئے. آندا پھر ایک کلا بندہ حضرت عباس مصروف عمل ہو گیا. ادھروں گلی آندی سی, اوتھوں جا کے مڑدی سی, ادھروں ایک ڈاچی لے آندا سی. سامنے میرے سامنے سے پہلی ڈاچی بٹھائی, ناکا بٹھائی, او دیتے اس سامان لدیا. او جڑا ایندھن ہوندا نا بالن بال کے روٹی پکدی ہے, او ایندھن لدیا بھر کے ساری تو اٹھایا ناکا. اگے محمد نام دا بندہ سی, اوتھے کھلوتا محمد حنفیہ, محمد جی اے لے جو. باہر میدان سی, اس جا کے اوتھے بند دیتا, وہ پھر آ گیا. ادھروں دوجی ناکا لے آندی, پھر اس بستر لدے انہوں دیتا, پھر لے آندا, پھر اس سائبان لدے, پھر لے آندا, پھر اس بانس لدے جدے تے سائبان لگدے نے, پھر اس پانی دیا مشکاں 3 اونٹاں دے لدیاں. چھوٹے برتن بھی اس لدے جنہ تے تھوڑا پکدا ہے. پھر اجتماعی کھانے واسطے بڑے برتن لدے. یہ ایک جملہ مینوں کھا گیا, میں تاں رکیا, میرے آنسو آ گئے. آندا جنہ سامان مینوں لددیاں ویکھیا نا مینوں یقین ہو گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا انہاں واپس کوئی نہیں. آندا جدوں سامان والے ناکے مک گئے, پچھوں پھر محملاں والے ناکے لیاونے شروع اس کیتے. اتے محمل سن پردے والے, کجاویاں دے اتے پردہ سی. مینوں سمجھ آئی پہ ہن بیبیاں انہاں دیاں چلیاں. آندا میرے سامنے اس ناکا بٹھائی, اونٹ دا پیر بدھا, اندر جا کے پردہ اٹھایا,
بسم اللہ کر کے ایک برکے والی بی بی باہر آئی آندا ہے نیڑے آ کے ایک ہاتھ نے نکیلتے رکھے ہیں آ گوڈا ایتھے رکھے ہیں تے اس بی بی نو آکھیا مخدرہ عصمت نو ایتھے پیر رکھ صدقے جاواں بازو دا سہارا دے کے اس بی بی نو اندر بٹھا کے تھلے پردہ کر کے تنیاں بن کے اٹھایا محمد جی لے جا آندا ایویں واری واری ناکے آندے گئے ایک ایک بی بی آندی گئی ایک ایک بی بی نو عزت نال سوار کردا رہا صدقے تواڈے سنن تو آندا جڑے ویلے ایک ایسی بی بی نکلی ہے جڑا مینوں شک پی گیا سی نا کہ پکے پکے ٹر چلے میرا شک یقین وچ بدل گیا کدوں تہاڈا دل ہل جانا ہے او سا کیسے ناکا بٹھا کے پردہ اٹھایا اندروں ایک بی بی نکلی برکے والی جدی گود وچ بہت چھوٹا بچہ آندا میں سوچیا جے رہنا ہوندا تے اے رہندی جنی گرمی ہے آباد رہو رہنا ہوندا تے اے رہندی اے دا مطلب سارے ٹر چلے نے آندا ادوں ایک شہزادہ اتھوں اگے ودیا کرسی والے بزرگ کولوں اس آ کے شہزادے نو ہتھاں تے اٹھایا تے اس بی بی نو عزت نال سوار کرا کے او دی گود وچ احتیاط نال تہاڈی ہائے کیوں آئی ہے میرے تک آندا احتیاط نال آؤ جنے سانو روندیاں نو ویکھ کے ہسنا ہسنا ہے لوگ اندر ایویں روندے نے ایویں ہائے نہیں نکلی نوجوان دی جنوں 28 رجب نو ماں دی گود وچ عباس نے احتیاط نال رکھیا سی نا اونوں نیزے نال کڈیا دینا کسے کام میں جڑو آندا پھر وہ بی بی سواری ہو کے ٹر گئی آندا جدو اے بی بی ٹر گئی ہے میں سمجھا آخری بی بی ٹر گئی ہے چھوٹے بچے والی بھی ٹر گئی آندا وہ بھی ٹر گئی تو پھر اس نوجوان دی حالت غیر ہو گئی تو سن لفظاں تے غور کیتے حالت غیر ہو گئی یعنی چہرے چو پسینہ والاں چو پسینہ شروع ہوا ایک کدی دروازے لو ویندا سی کدی گلیے لو ویندا سی کدی آسمان میرا خیال ہے اہل معرفت سمجھ گئے کدی گلیے لو ویندا ہے کدی دروازے لو ویندا ہے کدی آسمان لو ویندا ہے آندا میری آنکھاں دے سامنے تلوار اس نے عام چو باہر کڈی میں سمجھا شاید میرا پتہ لگ گیا میں نس چلا سا لیکن اس توجہ نہ کیتی تو میں کھڑا رہا کہ آئے گا تو نس جانا وہ میرے لو توجہ نہیں کیتی آندا اس تلوار کڈی اے سجے مونڈے تو کھڑی کیتی تے اس دروازے دے اگے سجے کھبے نس نس کے آندا سی آ نہیں گا میرا خیال ہے تہاڈی آواز بلند اس معرفت دی وجہ تو ہوئی ہے تانوں میرا خیال علم ہو گیا اندروں کون بی بی اور والی آباد رہو جدا قرآن پیو لوگ لوگ کے سنتا سی اور جڑی پیو دے سامنے کدی نہیں سی بولی بی بی پاک زہرا دی بیٹی دا قدم آندا میں آندا کہ بی بیاں آئیاں سن جدو اس آد حجاب آکھے کوٹھیاں تے چڑھے بچے دوڑ گئے پرندے پروازہ چھٹ گئے آندا اس تلوار نیام وچ رکھ کے پردہ ہٹایا زمین تے نظراں گڈ کے اشارہ کیتا کہ نکلو آندا پھر میری آنکھاں دے سامنے 18 کنیزاں دے چھربٹے ایک بی بی باہر نکلی ہے جدا پہلا قدم گلی جایا ہے آندا کرسی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کرسی والا اٹھ کے بزرگ کھڑا ہو گیا دو بچے دوڑے کسے نالین سنبھالی کسے چادر سنبھالی کسے بازو دا سہارا دیتا درود دی آواز آئے کہ بی بی سوار ہوئی آؤ لوگوں سانو روندیاں نو بے کے حسلا جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا اور 11 محرم نو کبھی سجے ویندی سی کبھی کھپے ویندی آندی سی کتے ٹر گئے ہو اے میرے ہمدردو کتے ٹر گئے ہو میرے قدردانو آخری جملہ آندہ پھر اس بی بی دی سواری جدو ٹری پھر وہ سلطان کرسی تے واپس نہیں بیٹھا کون امام حسین آندہ پھر اس کوڑا مگوایا تے پھر مگر کوڑے تے بہ کٹو اگے اگے ہمشیر سی پیچھے پیچھے ویر سی ایک شہزادہ پھوپھی دے ناکے نہ دوسرا شہزادہ امام حسین علیہ السلام دے کوڑے دی واگ نو ہاتھ پاڑ کے گیا آندہ میرے سامنے سارے ہی ٹر گئے ایک کھلوتا رہا کون دروازے دے اگے حضرت عباس
آندا میں سمجھا تانا شالا واہ مارے گا جندرے واسطے کھڑا آندا میں وہ جاندہ ویکھی نا ڈاچی جاندی ویکھی اتے وہ مستور سوار سی پردے دے اندر مگر ایک گھوڑے تے سلطان سوار سی آندا جتھے جا کے گلی مکدی سی اگوں گلی مڑتی سی جدو انہاں ٹر جانا سی مڑ کے پھر گلی دسنی نہیں سی نازک موڑے مصیبت جڑا میں پڑھن لگا ضائع نہ کر گلی اوتھے موڑ آندا جدو ڈاچی مڑ گئی ہے نا بی بی زینب سلام اللہ وہ مڑ گئی آندا جدو گھوڑا مڑتا سی نہ پیا آندا اس سردار نے حسرت سے پچھلی گلی کو دیکھا رہ گیا کوئی یہ تو کچھ نہیں صدقے جوان دا اس سردار نے اس پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا آندا جس انداز سے اس نے دیکھا مجھے شک پڑ گیا کہ ابھی کوئی قیمتی چیز اس کے پیچھے موجود ہے آندا میں فوراً دیا نظروں دا تعاقب کیتا تو میرا شک ٹھیک نکلیا جدو اس پیچھا پرت کے دیکھیا وڈے دروازے جو 6-7 سال دی بی بی دو ضعیفہ مائیاں دا ہاتھ پھڑ کے باہر نکلی او دا پہلا قدم گلی اچایا کمرے بنی ہاشم دی آواز ہے یا سیدی یا مولایا میرا سردار ذرا واپس دیکھو آندا میں حیران ہو گیا او سردار گھوڑے تو تھلے اتر گیا دوڑ دا واپس آیا تے جڑا کرسی والا سی نا کرسی والا آندا وہ زمین تے دو زانو پہ گیا وہ چھوٹی بچی دے سامنے جدا چہرہ برکے دے اندر سی میں حیران ہو گیا ایک کڈی ستالی بچی سی جدے سامنے زمین تے سردار حسد کے شبیر بیٹھ گئے آندا میں نہیں سی پتا وہ کون ہے وہ بولے تے میں نے پتا لگا اے باپ ہے وہ بیٹی اے پیو ہے وہ دھی آندا دو جملے صرف دو جملے انج دو پاسے ہاتھ رکھ کے مکالمہ چھوٹا جا انج ہاتھ رکھ کے آندا ہے وہ پردیسی مظلوم نے ایتھوں سر چومیا تے چوم کے فرماندے نے بیٹی تو باہر کیوں آئی تو دروازہ چھڈ کے باہر گلی چ کیوں آئی آندا اس چھوٹی بچی نے آکھیا میں بابا جان تواڈے نال ایک گل کرنی سی انہوں نے آکھیا گلاں ساریاں راتیاں ہو چکی ہیں صاحب لیکن اگر ہن تو پھر گل کرنی ہے بیٹا تو پہلے میں دو گلاں کرنی ہیں آندا اس بچی پوچھا جی بابا تسی پہلے کر لو اس آکھیا دوویں کو پتہ نہیں اندر دے انہاں دے راز سن میں تے ساریاں نوں جاندا نہیں آندا اس بچی دے سر چوم کے اس سلطان نے آکھیا سردار نے اے سگرا بیٹی اے رات دا طے ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا سکیا بابا میرے علم میں میں نہیں جانا فرماتے ہیں تجھا یہ بھی رات کا فیصلہ ہو گیا نا اکبر نہیں لینا سکیا بابا یہ بھی فیصلہ ہو گیا اکبر نہیں لینا شبیر فرماتے ہیں ہون بیٹی گل کر کہنے لگی بابا تیری عزت کی قسم ہے نہ میں جانا چاہنی ہوں تیرا حکم مان کے رہ پاؤں گی نہ اکبر نو رکھنا چاہنی ہوں نہ جان دی ضد کرنی ہوں تو پھر باہر کیوں آئے ہو فرمایا صرف نہیں عرصی محلن یا بھی ترجمہ کرا محلن یا بھی فرمایا نہ جانیاں نہ اکبر نو رکھنیاں صرف نہیں گزارش ہے ذرا ہوڑی ٹور میں میرا ذرا گلی جو آہستہ ٹور میں میرا پردیسی بابا میرا دل کرتا تینوں دیر تک جاندے نوے تھا میں کوڑے تے چڑھ کے جلدی نہ کر پیدل جا میں دیر تک ویکھا تو آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ سائن محترم قبول اس کے ذاکری علیہ بیت سید اقبال سنگھ شاہ صاحب بجار رونق افروز ممبروں نشست و برخاست میں دو اعلان ہے وہ سماعت فرما لیں 23